سورسز آف پاپولیشن ڈیٹا. ہم ڈفرینٹ سورسز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے سورسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سینسس ہم نے کر رہے ہیں. ہم لوگ سروے میتھڈ پہ ہم نے بات کی. پھر ہم نے رجسٹریشن سسٹم کے اندر بات کی اور رجسٹریشن سسٹم کے اندر کیا کیا چیزیں رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں، بیکاز رجسٹریشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. برتھ کے اوپر بات کی گئی، ڈیتھ رجسٹریشن کے اوپر بات کی، اور تمام ان چیزوں کے سگنیفیکنس کے اوپر بھی بات کی گئی کہ یہ کیوں ضروری ہیں. اسی طرح سے registration of marriages and divorces are also very important. Dear students, marriage is a very important social institution. آج کی ماڈرن سوسائٹی کے اندر بھی، آج کی ایڈوانس سوسائٹیز کے اندر بھی شادی جو ہے، شادی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو یقیناً اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کی جو تبدیلی پچھلے کچھ ڈیکیڈس میں جو ہماری تبدیلیاں آئی ہیں، ہماری مینز آف کمیونیکیشنس کے ساتھ جو ایک ہمارے معاشرے پہ جو اثرات ہوئے ہیں، ہماری بچوں کی ایکسیس جو ہے وہ ہر طرح کی ویب سائٹس کے اوپر ہے. ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، زمانہ مزید تیزی اور ترقی کی طرف چلا گیا. زمانہ مزید سائنٹیفکلی سوچتا ہے، زمانہ مزید لاجیکلی سوچتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے یہ بھی افیکٹ ہوا ہے. نہ صرف یہ پاکستان میں افیکٹ ہوا ہے بلکہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ یہ افیکٹ ہوا ہے. دنیا بھر میں شادی کی مختلف قسمیں ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی ایک شادی جو ہے ایک بڑا ایک سیکرٹ انسٹیٹیوشن کہلایا جاتا ہے، اور اس کو بھی باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے، اور ایک تقریب ہم دیکھتے ہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہاؤ ایور یہ ایک اور بحث ہے کہ ہم نے ان تقاریب کو کتنا سمپل رکھنا ہے، کتنا اپنے اسلامک رکھنا ہے، یا ہم نے پیسے کا ضیاع جو ہے وہ اس کے اندر کرنا ہے. لیکن یہ بڑی ضروری ہے رجسٹریشن آف میرج، بیکاز آپ گرل انٹرس ٹو اے نیو فیملی، اور آپ دیکھیں جب آپ کا اس کے بعد شناختی کارڈ کے اندر تبدیلی پھر آپ کو موسٹلی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ میں تبدیلی کراتے ہیں. آپ شناختی کارڈ کے اندر ہمارے آپ دیکھیں تو خانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے فیملی کی پوری ٹری وہاں پہ بنی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہیں. میرجز ہیں یا ڈیورسز ہیں، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے میرج کی انسٹیٹیوشن تھوڑا اسموتھلی چلیں گے. چاہے ایون ڈیورس بھی ہو گئی ہے، اس کے اندر بھی حق نہیں مارا جا سکتا آپ کی اولاد کا. ایون اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں اگر چیزیں رجسٹرڈ ہیں، اور اگر چیزیں رجسٹرڈ نہیں ہیں تو پھر اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھانا، چاہے وہ میرج ہے چاہے وہ ڈیورس ہے. تو انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر کیونکہ میرجز کی اب ڈفرینٹ قسمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیو ان ریلیشن شپس ہیں، اور میرج ایک پراپر ایک انسٹیٹیوشنل میرج کی طرف لوگ نہیں جاتے. ایون رجسٹر بھی لوگ نہیں کرواتے اس طرح کے میرجز. رجسٹریشن کے جو ریکارڈ ہے، جیسا بھی آپ سے میں بات کری تھی، یہ ڈی جوڑ جو ایک پراپر لیگل طریقہ جس کے اندر لیگل طریقے سے آپ پیپر ورک اس کے اندر انوالو ہوگا، یہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے. یہ ایک کسی ایسے ریلیشن کو ریکارڈ نہیں کرتا جو کہ انلیگل ہے. آؤٹ سائڈ دی انسٹیٹیوشن آف فیملی جب آپ اسپاؤس کسی کو اپنا آپ مانتے ہیں یا رکھتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ کہلاتا ہے. یہ اس طرح کے چیزوں کو بہرحال رجسٹریشن ہماری جیسی کنٹریز میں نہیں کی جاتی باہر، کیونکہ اب لیو ان ریلیشن شپ جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کئی جگہ پہ اس طرح کی پارٹنرشپ اور اس طرح کے ریلیشنس کو اب کیونکہ آفیشیل مانا جا رہا ہے، اور وہاں پھر اس کی مختلف کنٹریز، لیکن ابھی بھی ناٹ دی لارج میجورٹی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بٹ مائنورٹی میں بھی وہ کنٹریز ہیں جو کہ اس پہ لیجسلیشن کر رہی ہیں کہ ڈیفیکٹو ریلیشن شپ جو ہیں ان کو بھی رجسٹر کیا جائے. اور اس کے اندر بھی جیسے اگر پارٹنر سے رہ رہے ہیں تو ان کی جتنی اکنامک ریسورسز ہیں وہ آپس میں وہ شیئر کریں گے، اور وہ بعد میں ایک دوسرے کی چیزوں کے جائز حقدار بھی ہوں گے. یہ چیزیں بھی جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں جیسے جیسے ہماری سوسائٹیز کے اندر آ رہی ہیں، جیسے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آتی ہیں. جیسا کہ میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ڈیفیکٹو ریلیشن شپ جو ہے آؤٹ سائڈ دی لیگل ایک جو ہمارا فریم ورک آف میرج ہے اس کے باہر کا جو ریلیشن ہے، اٹ ہیز ریزن کنسیڈریبلی ان سم کنٹریز. آپ کی ایڈوانس کنٹریز کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے کی طرف آیا ہے. بہت زیادہ اس میں چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایون ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی پچھلے دنوں ایک ہم سب کو ایز اسٹوڈنٹس ہم سب کو جو ہے وہ ہمارے جو آس پاس خاص طور پہ ہماری نیبرنگ کنٹری میں ہم ایک نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے، بیکاز سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس جتنی یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہیں یہی ہمیں
پرووک کرتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں کہ ہم ریسرچز کی طرف جائیں. تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ آپ کے جو ڈیفیکٹو میرٹل اسٹیٹسز ہیں اس کو ایک لیگل حیثیت دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. حالانکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں یہ ایٹ لیسٹ کلچر میں بہت سی چیزوں میں ہمارے برابر بھی ہیں. پاکستان جیسے ملک میں اس کی ابھی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی فیوچر میں اس کی ہمیں اہمیت ہوتی نظر آتی ہے. بیکاز وی آر اے ویلیو بیسڈ کنٹری، وی آر اے ریلیجیس بیسڈ کنٹری. باہر کے ملکوں میں جو آپ خاص طور پہ ویسٹرن، جب میں باہر کا لفظ یوز کرتی ہوں تو میرا جو اشارہ ہے وہ ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرف. میرا اشارہ ہے دنیا کی ایڈوانس کنٹریز کی طرف، جہاں پہ جو ریلیجن جو ہے وہ بہت سیکنڈری ہے اور پرائمری چیزوں کو وہ اپنی ہر حقوق کو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کو ایک اپنا پرائمری حق کہتے ہیں. یہ جو ڈیفیکٹو ریلیشن شپ ہے اٹ ہیز لیڈ ٹو سم کنٹریز ٹو آفر لیگل اسٹیٹس ٹو کوہیبیٹیشن ایون رجسٹریشن وداؤٹ لیگل میرج. Furthermore, there may be a differences in legal statuses concerning marriage and divorce within the same country and across countries. ایک ہی کنٹری کے اندر جو ہے وہاں بھی ہمیں ڈفرینسز نظر آ سکتے ہیں میرج اور ڈیورس کو جب رجسٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اکراس کنٹریز بھی ہمیں ڈفرینسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہم لوگ جب نکاح کے فارم جو ہیں وہ فل کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اس کی فلنگ جو ہے وہ ایک سرٹن ایریا میں کسی اور طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی نکاح فارم ہے اور کسی اور جگہ پہ کسی اور فارم میں ہو رہی ہوتی ہے. اگر مجھے یہاں پہ ایک ایسی بات یاد آ رہی ہے جو کہ ہمارا ایک سوشل ایسپیکٹ ہے، بیکاز ہم بات کر رہے ہیں پاپولیشن ڈیٹا کی، لیکن کیونکہ ہمارے سارے یہ سوشل فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں، تو جب نکاح کو رجسٹر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ کا نکاح رجسٹر ہو گیا. اس کے اندر جو باتیں دلہن کی فیملی نے لکھی یا دلہا کی فیملی نے لکھی، اس کے اندر لڑکی کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے بڑے رائٹ دیے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پیپل آف پاکستان they are deprived of the right, women of Pakistan they are deprived of the right, but students we usually have right, we do not know about our rights. تو جب وہ ایک لکیر کھینچتی جاتی ہے اس طرح کے کہ جہاں پہ لڑکی کا ماہانہ خرچ لکھا ہوا ہے یا لڑکی کو سیفٹی دی گئی ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن نے تو آپ کو دی ہے، پھر جب آپ کا یہ میرج سرٹیفکیٹ رجسٹر ہو گیا دین یو کی ناٹ چینج اٹ. بہرحال یہ ایک جو میرج سرٹیفکیٹس کی رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر ٹرینڈ پتہ چلے گا میرجز کا کیا چل رہا ہے. دیکھیں نا ڈیورس ایشو اگر آپ کی بڑی ہے یہ آپ کی سوسائٹی کی کولیپس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کا جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم سوشل انسٹیٹیوشن کے اندر ہم کہتے ہیں دس از اے پرائمری انسٹیٹیوشن، تو آپ کا جو فیملی کا انسٹیٹیوشن اس کا مطلب ہے کہ وہ ویک ہو رہا ہے اور وہ مزید ریسرچ کی طرف اس کی گمازی کرے گا. تو ڈیٹا کلیکشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو میرج رجسٹریشن دیز آر ویری امپورٹنٹ. اسی طرح سے ڈیورس رجسٹریشنز دیز آر ویری امپورٹنٹ. یہ جو ریکارڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے میرج اور ڈیورس رجسٹریشن کے اندر یہ انکلوڈ کرے گی ڈیٹ آف دا ایونٹ وچ از ویری امپورٹنٹ، برتھ، سیکس آف دا پارٹنر، ان کی ریزیڈنس، ان کا آکوپیشن، ان کا ریلیجن، ایز ویل ایز ادر پریویس لیگل میرٹل اسٹیٹس یا میرٹل جو چیزیں جو ضروری ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی وہی بات ہمارے سامنے آئی ہے. ایک سرٹن فارمولیشن ہے ڈیورس پیپرز کی بھی اور ایک سرٹن فارمولیشن کانسٹیٹیوشنلی ہمارے ہاں نکاح نامے کی صورت میں موجود ہے. یہ ساری چیز کے اندر موجود ہیں. ہمیں اپنے رائٹس کا اس میں پتہ ہونا چاہیے چاہے وہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، تاکہ اس کی جو فلنگ ہے دا فلنگ آف دوز فارمز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو آور رائٹس. اسی سے معاشرے کے جو ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں، سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، وہ اسٹرینتھن ہوں گے اور اس کی ڈیفینیٹلی رجسٹریشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اس کا ریکارڈ ہوگا تو ان انسٹیٹیوشنز پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں.